أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 اور 117. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولدن، بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے. یہود و نصارہ کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اور عیسائیوں نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا گزر ایک بستی کے سے ہوا. وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنے چھتوں کے بل اوندھی پڑی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ سے آباد کرے گا. اس خیال کا پیغمبر کے ذہن میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، اور وفات بھی 100 سال کے لیے دے دی. جب 100 سال کے بعد وہ اٹھے تو ان سے فرشتے نے یہ سوال کیا کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا رہا ہوں. لیکن در حقیقت وہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. ان کی تفصیل قرآن مجید میں 3 پارے میں موجود ہے. تو بہرحال 100 سال کے بعد جب وہ پیغمبر اپنی قوم کے پاس دوبارہ گئے تو قوم نے اس وقت اللہ پر ایمان ان کا مزید بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہر چیز پر قادر ہے. لیکن بعد والوں کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ شاید حضرت عزیر علیہ السلام اتنے ناگزیر تھے اللہ کے لیے کہ اللہ نے ان کو مار کر دوبارہ زندہ کر دیا. اور پھر خیال کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لے گئے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اور پھر بعد میں یہودیوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا. اور بعد میں عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یا مشرکین مکہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آباد تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ جہاں پر بھی شرک کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ یہ بات بھی آ جایا کرتی ہے کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اس لیے جو لفظ آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ تسبیح پڑھتے ہوئے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اس انداز سے جب ہم سبحان اللہ کو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، یا جو ایک اور دعا اللہ کے پیغمبر رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو ہر بات میں یہی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے شرک سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے. یعنی زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے اور اسے یہ لائق نہ تھا، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ میں اسے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوں. اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی بات کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، قریب تھا کہ آسمان پھٹ پڑتا اور زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ نقطہ انقلاب ہے اگر کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں. اسی سے انسان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تمام قوتوں کا مالک، تمام اختیارات کا مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا ہے. وہ جسے چاہتا ہے صحت عطا فرماتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے فرمایا
کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہمارے معاملات کو سنبھالنے اور سدھارنے والا ہے، سب اختیارات اسی کے ہیں۔ جب بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی مرکز تھا تمام انبیاء کی دعوت کا۔ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے بھی سب سے پہلے جو قوم کو جمع کر کر یہ بات کہی تو وہ یہی کلمہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میرے قوم والو تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ حالانکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ اللہ کے شریک بھی کر رہے تھے۔ کل اللہ قانتون، تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہر چیز کائنات کے اندر اللہ کی بندگی کرتی ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موضوع قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ درخت، شجر، حجر، ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، اسی کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ وہ مالک ہے، بدیع السماوات والارض، وہ نئے سرے سے ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا بھی، اسی نے بنایا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی بھی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ پس وہ یقیناً کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے۔ وہ مالک اتنے اختیارات والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس کے اختیارات اتنے ہیں کہ بس وہ ارادہ کر لے کر کسی کام کا تو اس کے کن کہہ دینے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ مالک ہے، اس مالک کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس مالک سے جتنی ہماری واقفیت ہوگی اتنی ہماری بندگی میں مزہ آئے گا، اتنا ہی جینے کا مزہ آئے گا، اتنا ہی انسان کو فلسفہ حیات سمجھ میں آ جائے گا۔ تو رب السماوات والارض سے اور رب سب جہاں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قولی اور فعلی لغزشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔